اب اس پروگرام، اس مشاعرہ، اس خوبصورت محفل کے دولہا جناب محترم فرحت عباس شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاعری سے پہلے، اپنا کلام سنانے سے پہلے وہ ذرا کچھ فرض فاؤنڈیشن جو کہ وہ پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا بریف دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مصروفیات ہیں فرض فاؤنڈیشن کو لے کر. شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے فرض فاؤنڈیشن کا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ آپ کا کلام مضبوط سنیں. اور محترم خواتین اور حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب نے ابھی میرے کان میں بتایا کہ 2-3 غزلیں سنا کے تو بھاگ جائیں گے. تو لاڈ صاحب ہمارے پاس ٹائم ہے ان کے لیے. لاڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ویسے تو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری جو ذریعہ روزگار ہے وہ میڈیا ہی ہے، اور جو چھوٹا سا پس پردہ میڈیا ہوتا ہے کہیں چھوٹے موٹے لو پروفائل کے ساتھ. تو لاڈ صاحب وہ کہیں دائیں بائیں ادھر سے، کبھی ادھر یہاں انٹرویو، تو میں ادھر کھڑا ہوں، کبھی یہاں سے گزر گئے تو پتہ چلا جی کہ میں کہیں اور پانی پلانے والوں میں سے ہوں. تو یہ ایک رہا سلسلہ ملاقات جو ہے اس طرح وہ پہلی دفعہ ہوگی. اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک محبت، ایک سچا آدمی، سچا آدمی، اور اندر باہر سے خوبصورت آدمی، جب تو شاعر کو تو اچھا لگنا ہی ہے، تو ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی. پھر میں سوچتا تھا کہ شاید جتنا یہ سب سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستانی میڈیا ہے، دوسرے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور کمیونٹی جو بھی ہے پیار کرتے ہیں، تو شاید میں آخری آدمی ہوں گا جو ان کی محبتوں سے محروم رہ جاؤں گا یا دور رہوں گا. لیکن آج جو ہے وہ دیکھیں میں بھی نہیں رہا، تو مجھے بھی ان کی محبت اور پیار جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. تو میں ان کا لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فرحت عباس شاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پاکستانی شاعر کی حیثیت سے مجھے پتہ ہے کہ وہ حیثیت بڑی ہے، اور اس میں 16-17 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، جبکہ انڈیویجول جو ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے. تو میں ایک نمائندے کی حیثیت سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک بہت مثبت کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، تو میں ایک نمائندے کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اس طرح کمیونٹی پہلے میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن سہیل بھائی مجھے اس طرح کھینچ لائے ہیں پہلی دفعہ، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. کہ کچھ تو محمود بھائی نے، امجد مرزا صاحب نے بتا دیے شاعروں کے بارے میں، کچھ میں چاہوں گا کہ وہ بھی پتہ چل جائے. کہ میں جب مشرف صاحب کے دور میں ایک پہلے صحافی کے طور پہ اعزاز حاصل ہوا گرفتاری کا مجھے، تو میرا ریڈیو 18 دن بند ہوا، اور وہ رپورٹ بھی ایسی تھی کہ جو BBC کے ہیں نقی جامی صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گردن بچا کے یہ رپورٹ چلا سکتے ہو تو چلا لو. میں نے کہا جی گردن کی فکر تو پہلے ہی کبھی نہیں کی، اب کیا کرنی ہے. تو وہ ایک 2.5 ارب کا سکینڈل تھا جو میں نے اپنے ریڈیو پہ چلایا. تو وہ پھر بریگیڈیئر صاحب سے درخواست، تو پھر وہ پرویز الہی صاحب بھی تھے، ان کو بھی کچھ وہ تھا کہ میرے ایک ریڈیو پہ پروگرام آتا ہے وریام شو کے نام سے، پنجابی کا، اور وہ بڑا مزیدار ہے. تو ان کو غصہ تھا کہ یہ مجھے وزیر اعلیٰ کی بجائے بشیر اعلیٰ کیوں کہتا ہے. تو ان کو بھی غصہ شامل تھا. تو پھر میں وہاں کینیڈا میں گیا، وہاں ایک تنظیم تھی جو مجھ سے پہلے مختار مائی کا ایک پروگرام کر چکی تھی اور اس کو اعزازات سے نواز چکی تھی. تو میں نے جا کے معذرت کر لی. میں نے کہا کہ میری جو کتابیں ہیں 60-70، یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ جوتے بن جائیں، میری قبر پہ پڑیں. تو میں آپ کے پیسے سے، آپ کی محبتوں سے مجھے معاف کریں، اور میں تو ایک تھڑے پہ بیٹھنے والا مسکین سا آدمی ہوں. تو یہ بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے میڈیا کے لوگ مستفید ہو جاتے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. تو لو پروفائل میں رہنے کی ایک یہ بھی ہے. تو یہ شاعری جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے بندے کی، اور اگر وہ سچی ہو تو پھر وہ ایسی بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے. میں بنیادی طور پہ ایک اداس شاعر ہوں، اور یہ اداسیوں نے، جب لوگوں نے مجھے لاڈ صاحب محبت دی تو میں نے کہا میں لوٹا کیسے سکتا ہوں. تو مجھے صرف ایک راستہ نظر آیا کہ میں کوئی رول ادا کر جاؤں. تو میں نے جب پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے پڑھا اور بات کی،
تو پھر مجھے لگا کہ مجھے پاکستان میں سے ایک آواز باہر ایسی جائے کیپٹلسٹوں کے پاس جس میں ان کو بچنے کا راستہ بتاؤں اور غریب کے جو ہے حفاظت کا راستہ بتاؤں. وہ یہ تھا کہ سود سے بچ جاؤ اور غریب آدمی کو, نیچے 3 ارب غریب ہیں, ان کو مقروض کرنے کی بجائے ان کو پارٹنر بناؤ اور نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پہ, تو تمہاری اکانومی اگلے 1-2 ہزار سال کہیں نہیں جاتی. ابھی پہلے انہوں نے مجھے رجسٹ کیا کہ اسلامک مائکرو فائنانس ہے, یہ کوئی پتہ نہیں دہشت گرد ہے, بڑی میری انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہی چلتا تھا کہ ایک شاعر, تو وہ پھر قانون میں پڑھتی تھی. میں نے ایک جو بعد میں میاں صاحب اور کچھ لوگوں نے ریپلیکیٹ کیا لیکن ہو نہیں سکا, فرض ولیج کا کنسیپٹ دیا. تو جو اشوکا ورلڈ ہے دنیا کے انوویٹو کو وہ سامنے لاتی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ امبیشن ہے, یہ ایسا گاؤں کوئی بن نہیں سکتا کہ جو اتنا پروڈکٹیو ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہو. پھر اسی اشوکا ورلڈ نے میرے اوپر یہ ریسرچ ورک کیا اور لکھا. وہ ایمان بیبارسن ریسرچر کا نام ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اکنامک فورم جو ہے امریکہ کا, اس کی وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو انہوں نے جو لکھا پیپر اپنا, تو اس میں کہا کہ دنیا میں اس وقت موسٹ انوویٹو جو سوشل انٹرپرینیور ہے وہ فرض فاؤنڈیشن ہے, اور فرحت عباس شاہ جو تھیری دے رہا ہے ٹوسٹ اپ اکانومی کی, یہ اس وقت جدید ترین ہے. پھر میں نے استنبول میں جب اپنا ماڈل میں کہا جی ہو نہیں سکتا, تو میں نے اپنے گھر بار بیچ جمع پونجی جو کر کے, بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں جب نیک کام کے لیے نکلو, تو شاعران کی بیویاں جو بیچاری زیور بیچ کے بھی اس میں لگا دیتی, اتنا حوصلہ. تو جب یہ سارا کر کے میں نے ان کو کر کے دکھایا, تو جنہوں نے اسلامک مائکرو فائنانس چیلنج 2010 میں مجھے ایکسکلوڈ کر دیا تھا اور کسی اور کو ونر قرار دیا, انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور مجھے ونر قرار دیا. خبر میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں جب آپ سب پاکستان کا اعزاز اور پاکستان کے فلیگز بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, آپ ہیں سارے لوگ, اور جو باہر سے بیٹھا ہوا پاکستانی ہے, جتنی محبت وطن کی, جتنا پیار قوم کا, دھرتی کا اس کے دل میں, اب وہ وہاں اندر بیٹھے جو ہے اس کے دل میں ہو نہیں سکتے نیچرلی. تو یہ ایک بات ایسی تھی کہ میرے دل میں بتاؤں کہ ایک شاعر جو ہے اداس شعر کہنے والا, اس کے دل میں اگر جو جذبہ ہے وہ ٹرن ہو جائے کسی عملی طور پہ, تو وہ ایک بڑا کام بھی کر سکتا ہے. اور مجھے ایک اور جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی اسلامک مائکرو فائنانس کی, تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب معاشرے میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کہہ پائے, اور اب جو ہے وہ کچھ آپ لوگ جو ہیں, جب میں اپنا پریزنٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور لوگ وہ کام جو ہے علامہ صاحب جو چھوڑ گئے تھے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان سے ہم اسلامک مائکرو فائنانس کا پہلا ماڈل دنیا کو دینے میں کامیاب ہو گئے, اور اس میں یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غریب کو پیسے نہ دو, وہ روٹی پانی وہ اتنا کچھ کر کے باقی پروڈکٹیو ایسٹس دے کے اس کو سسٹین کیا جائے کاروباری شراکت کی بنیاد پہ. نفع نقصان, سود اور کرنسی کی مینیپولیشن جو ہے جب تک یہ دنیا میں رہے گی اوپر, ابھی جو کرائسس ہے یہ نہیں جائے. وہ ایلن ووڈ جو ہیں جو اس وقت بڑے دانشوروں میں ہیں سوشلسٹوں کے, میری ان سے ڈسکشن ہوئی, ان کا یہ جو کیپیٹلسٹ ہیں یہ ہر بار کسی نہ کسی چور راستے سے نکل جاتے ہیں اور یہ بچ جاتے ہیں, اور لیکن اس دفعہ نہیں بچتے. تو میں نے اسے کہا کہ میں اس دفعہ ان کو چور دروازہ دے رہا ہوں, لیکن یہ چور دروازہ ایسا ہے جو غریب کی آسودگی کی طرف کھلتا ہے. اگر وہ ایک دفعہ اس میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ, اور نہیں تو کم از کم 10-15% غریبوں کی غربت ضرور دور ہوگی, اور اسی کی بنیاد پہ اکانومی جو ہے وہ استوار ہو جائے گی. تو میں حق صاحب کا خاص طور پہ آج کے پروگرام میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے عرض حال کا موقع عطا کیا ہے, اور ان کو دوسری مہربانی یہ ہے کہ غزل سے میں نے ان کو روکا اور یہ رک گئے یہ رکنے والے نہیں ہیں حالانکہ, اس لیے میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور لاہور صاحب کا, آپ سب کا جو میرے لیے اور سب دوستوں کے لیے تشریف لائے, شکریہ. مجھے جھجک ہوتی ہے زیادہ پڑھنے سے, اور میں گھبراتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اب یہ بس کرے, میں اس سے پہلے ختم کر دوں. میں ان شاعروں کی ہمت کی داد دیتا ہوں جو بے تحاشا اور بے لگام سنانے میں کامیاب رہتے ہیں. تو میں ایک غزل ہے جو میں مما کہہ رہی ہیں تو میں سناتا ہوں. ایک شاعر, ابھی ایک دولہے والی میں بات میرا دل ہے میں کروں, جو بار بار دولہا کہا ہے. تو ایک آدمی تھا, اس نے 32-33 شادیاں کر ڈالی, کسی بھی شکل میں, کوئی فوت ہو گئی بیوی یا طلاق ہو گئی. تو کسی نے پوچھا یار کیا چکر کیا ہے, تو کیوں مصیبت میں پڑتے ہو؟
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ یہ کہہ رہے ہیں دولہا کیا بننا ہے, تو لگڑے دولہے آدمی ہیں, دولہا بن کے بھی دولہا نہ بن سکے, جیسے وہ انہوں نے کہا کہ شاعر جو ہے بیچارہ مسکین ہوتا ہے. ایک ہما جو کہہ رہی تھی ایک شاعر تھا, تو وہ اسی طرح بہت بے تحاشا پڑھتا جا رہا تھا. لوگ اخیر آخر تھکتے تھکتے یوں گر کے پھر بیزار ہو گئے, پھر غصے میں آ گئے. تو کہیں جا کے 2.5 گھنٹے کے بعد اس نے کہا یار پانی دینا. ایک بندہ فوراً کھڑا ہو گیا, کہتا ہے خدا کے لیے سے پانی نہ دینا, یہ تازہ دم ہو جائے گا. میں بالکل آپ کو جو ہے وہ ایک آدھ غزل میں سناتا ہوں, اور بس وہ آخری غزل سمجھے میری طرف سے, اور مشہور وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے, تو اس میں کچھ نیا شعر سنا دوں. شاعری جنون بھی ہے جی جنون, لیکن وہ دوسروں پر تو نافذ نہیں نہ کرنا چاہیے. حضور ان کا کیا قصور ہے سننے والے کو, میرا جنون ہے, میرے تک رہنا چاہیے. اچھا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فرد نواز شاہ صاحب کو 20 منٹ دے دیتے ہیں, اب ایک غزل جو ہے وہ 20 منٹ سناتے رہیں, یا اس کے اندر جو ہے وہ اچھا وہ مبارک صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی آدھا گھنٹہ ہم دیتے ہیں. 10 منٹ دے دے سر, آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے. نہیں ترنم سے بھی سننا ہے. نہیں ہم سب آپ کھڑے میں پہلی بار پورا مشاعرہ سن رہا ہوں, میری تاریخ میں لکھا جائے گا. ہم نے آپ کو بور تو نہیں نہ کیا, آپ کے ہم نے دل لگائے رکھا ہے کہ آپ ہمارے لاڈلے لاڈ ہیں اور لاڈ بھی ہیں, تو ہم نے تو آپ سے پیار کرتے ہیں. ہم آپ کو پتہ نہیں غائبانہ آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں, اور یہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. ورنہ اب بہت سارے لوگ ہیں جیسے کیانی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں زرداری صاحب کا نام نہیں لوں گا, لوگ بہت غصہ ہے ان لوگوں کے دل میں. تو یہ محبت مل جانی جو اس سے بڑی کوئی نہ حکومت ہے نہ کوئی سلطنت ہے, کچھ بھی نہیں. تو میں ایک غزل جو ہے پھر چلو 2-4 ٹوٹکے بھی سناتا ہوں درمیان میں, ایک شعر نظر کر رہا ہوں. میری اداس ہے شاعری میں ہے نا جی, بس جیسی بھی ہے قبول کر لیجیے گا کہ یہ دل ملول بھی کم ہے, اداس بھی کم ہے. یہ دل ملول بھی کم ہے, اداس بھی کم ہے, کئی دنوں سے کوئی آس پاس بھی کم ہے. اور میرے نگر میں کسی باغ پر بہار نہیں, میرے نگر میں کسی باغ پر بہار نہیں, گلوں کا رنگ بھی پھیکا ہے, باس بھی کم ہے. اور ہمیں بھی یوں ہی گزرنا پسند ہے, اور پھر ہمیں بھی یوں ہی گزرنا پسند ہے, اور پھر تمہارا شہر مسافر شناس بھی کم ہے. آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے, آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے. صبح ہوئی تو یاد آئے تم, شام ہوئی تو بھول گئے. اور بارش اور تمہارا غم مشروط ہوا ہے مدت سے, بارش اور تمہارا غم مشروط ہوا ہے مدت سے. دور کہیں پر بادل برسے, آنکھ میں آنسو جھول گئے. جن سڑکوں پر خوشی خوشی ہم گھنٹوں تیرے ساتھ چلے, تیرے بعد ہم ان سڑکوں سے ساری عمر ملول گئے. اور یہ شعر دیکھیے کہ یاد ہے اس دن دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب, یاد ہے اس دن دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب, تو نے جھوٹی تعریفیں کی ہم دانستہ پھول گئے. دونوں مل کر کتنی دیر ہنسے تھے جب, تو نے جھوٹی تعریفیں کی ہم دانستہ پھول گئے. اور شعر دیکھیے کہ ایک اور غزل.
دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چڑھنے میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدل میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا، جو گر پڑا تو سبھی راستہ اور بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، میرے موسم تو یار اب آئے، یہی ہوتا ہے نا جی، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے، اور یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ میں وہی سنا دیتا ہوں شام کے بعد نہیں آگے پہ نہیں، وہ آگے پہ ترنم اچھا ابھی چلنے لگا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر، شام کے بعد یہ اس کتاب جو ہے یہ میں مارکیٹنگ پڑھاتا بھی ہوں، اور وہاں جب بچے بڑے ماڈرن ہیں اور وہ شاعر کے بارے میں ان کا وہی خیال ہے جو ہمارے امجد مرزا صاحب کا ہے، تو بالکل یہی سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو میں نے بتایا کہ غالب نے اس وقت ایڈورٹائزنگ کے اصول بتائے تھے جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب کسی شاعر کا کلام گلی میں فقیر اور کوٹھے پہ گانے والی گاتی ہے تو پھر اس شاعر کو دنیا تک پہنچنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ ایڈورٹائزنگ تھی کہ اس کا جنگل بنا کے اس کا جو اشتہار، جب کیسے آج ہمارے ہاں وہ گلیوں میں میوزک بجتا ہے لیکن یہ ہوا، تو میں نے انہیں کہا کہ میری ایک غزل ایسی ہے جسے میں نے باقاعدہ برانڈ بنا دیا، اور وہ یہ غزل ہے۔ اس کی کتاب 200 سے زیادہ ایڈیشن اس کی، اور نوجوانوں نے سینے سے لگایا، اور جب یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں تھی تو لوگوں نے اس کو اس طرح اون کیا جیسے واقعی ان کے دل کی بات ہے۔ تو میرے بھی ایف اے کے دور کی یہ غزل ہے، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں۔ تو شاعری کے لیے نہ عمر کی کوئی ہے کہ بڑا بندہ پڑھ لکھ کے شعر کہے گا تو بڑا ہوگا، نہ عمر کا ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر، اتنے چپ چاپ کہ رستے بھی رہیں گے لائے، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر، رات بیتی تو گنے آبلے اور پھر سوچا کون تھا باعث آغاز سفر شام کے بعد، میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر، جلدی جلدی تیری جدائی میں کیے جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد، اور شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا۔ رانا صاحب آئی تسی نہیں شعر سنا، میں بڑا افسوس ہے تو بھی ہے، میں تھوڑے دکھ برابر دے شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر۔ اور شعر دیکھیے کہ شاہ ہو کوئی گدا ہو یا ولی ہو سب کا، فکر کے بوجھ سے جھک جاتا ہے سر شاہ ہو کوئی گدا ہو یا ولی ہو سب کا، فکر کے بوجھ سے جھک جاتا ہے سر شام کے بعد، اور گھیر لیتے ہیں مجھے رستے تیری یادوں کے، گھیر لیتے ہیں مجھے رستے تیری یادوں کے، جب بھی کرتا ہوں تیرے بعد سفر لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ کے بعد۔ اور لاٹ صاحب کی نظر ایک شعر
कर रहा हूँ और इनको मैं ये शेर दाग रहा हूँ कि ये इनको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। और शायद ये किसी इस तरह के लिए फिर ये कभी पढ़ भी दें, लेकिन इनको याद भी नहीं होगा। ये भी एक आप लिख के दें, है ना, कि जो ये इस तरह की बातें करते रहते हैं असल में ये शाहों के खिलाफ। तो ये शेर है जी कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का रुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का, तू किसी रोज मेरे घर में उतर। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का, तू किसी रोज मेरे घर में उतर। तूने देखा है कभी एक नजर कितने चुपचाप से रहते हैं शजर। मैं तरन्नुम से सुना के आपको इजाजत देता हूँ। सामने ने इजाजत देनी है जी, हम सबने पंजाबी में आए आपने जंग जासा ओ एक बार सुना दो। अच्छा बड़ी प्यारी भावें सौखा ते भावें तंग जासा, इंग्लैंडों नस के झंग जासा। भावें सौखा शायद इन्हें नहीं दिल लग रहे उनकी कर मेरा तो पिकेट अली दिल नहीं लगे, मजबूरी मेरी है। ते भावें सौखा ते भावें तंग जासा, इंग्लैंडों नस के झंग जासा। और मैं शायर हाँ कोई फौजी नहीं, मैं शायर हाँ कोई फौजी नहीं, मैं लड़ तैन अल जंग जासा। एक बड़ी नज़म है अफगानिस्तान वार दे हवाले नाल, वो है कि मैं वेख्या कि उत्थे किसी फौजी ने दुश्मन दी लाश कट्टी है और उहदे चों जिहड़ा पेट्रोल भर के ते उहनूं अग ला दित्ती और लाशां दी बेतहरीमी दे उत्ते। और मैं कि मेरा दिल कीता, और मैं दस रहा कि मेरा दिल कीता मैं इतनियां ठोकरां मारा कि वो पूरी गिनती तो ही बाहर निकल जान। और मैनू इस गल की पूरी तसल्ली है कि ये ठोकरां वाशिंगटन तक भी पहुंचणगियां क्योंकि एक शायर दियां ठोकरां। मैं शायर हाँ कोई फौजी नहीं, फौजी ने तो बेचारा एक बारी लड़ के गुजर गया तो 1000 साल भी शेर खलोता रह जाता है। मैं शायर हाँ कोई फौजी नहीं, मैं लड़ तैन अल जंग जासा, और हिक बुक के लहू भावें पिंडे विच, दो गिठ मिट्टी ता रंग जासा। हिक बुक के लहू भावें पिंडे विच, दो गिठ मिट्टी ता रंग जासा। सर्द सा हाथ मिलाने वाला, सर्द सा हाथ मिलाने वाला, तो ही है ना ज़माने वाला। सर्द सा हाथ। शेर देखिएगा एक मजदूरी किस तरह से, गम की मजदूरी मुझे करना है, गम की मजदूरी मुझे करना है कोई हाथ बटाने वाला, है कोई हाथ बटाने वाला। एक फकत दुख ही तो होता है यहाँ, उम्र भर साथ निभाना। एक फकत दुख ही तो होता है यहाँ, उम्र भर साथ
रात, एक कैफियत है, रात भी ऐसी कि ठहरी हुई रात, दर्द भी आके न जाने, दर्द भी आके न जाने वाला। और शेर देखिए कि एक मेरा यार हुआ करता था, कोई भी हो सकता है, क्या नहीं साहब, तुझे तो समझ गए हो, एक मेरा यार हुआ करता था, कागजी फूल खिलाने, कागजी फूल खिलाने वाला। और आखिरी शेर है कि अब जमाना ही नहीं है फरहत, क्या बात, आपके शेर को कम्प्लीमेंट कर आखिर पे, अब जमाना ही नहीं है फरहत, दीप से दीप दीप से दीप जलाने। ओखे सौखे राने लेके, पीड़ा हेठ पना ले लेके, ओखे सौखे राने लेके, पीड़ा हेठ पना ले लेके, ओखे सौखे। लभदा फिरां अदालत कोई, क्या बात, क्या बात, लभदा फिरां अदालत कोई, लभदा फिरां अदालत कोई, दिल दे जख्म गवा ले लेके, दिल दे जख्म गवा ले, लभदा फिरां अदालत कोई, दिल दे जख्म गवा ले लेके, उसनु याद करां ते रोवां, उसनु याद करां ते रोवां, छोटे छोटे साले, क्या बात, उसनु याद ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਆ ਸਰੀਲੇ ਆਦਮੀ, क्या उसनु याद करां ते रोवां, उसनु याद करां ते रोवां, छोटे छोटे साले,
शेर देखो कितना अजीब है। बाकी कुछ नहीं बच्चिया मेरा, बाकी कुछ नहीं बच्चिया मेरा, अपने आप दी हाल बाकी कुछ नहीं बच्चिया मेरा, अपने आप की हाल लेके। वो मैं अदालत वाला शेर, अदालत वाला शेर, हाँ हाँ सेमी पॉलिटिकल है ना। लभदा फिरा, यानी जिस वक्त पूरी एक साडी कौम किसी मूवमेंट अदालत की बहाली का शिकार सी, उस वक्त का शेर है। तुम देखो कि शायद कुछ और सोच रहे होंगे। लभदा फिरा अदालत कोई, दिल दे जख्म गवारे लेके, दिल दे जख्म। आखिरी शेर पेश करें। फरत शायसी ओढ़क मरना, दर्दा दे नल फरहत शायसी टाइम ते फरहत शायसी ओढ़क मरना, दर्दा दे नल फाले पीड़ा हेठ पना ले लेके, होके सौखे ये बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा अनयूजुअल है कि साढ़े को कोई गेस्ट आवे। नॉर्मली या ते कोई लास्ट अपने डिप्टी कमिश्नर साहब वास्ते बिस्कट वो याद कर रहे थे मम्मा, लेकिन मैं रियली आज फरत अब्बास शाह साहब पहली मेरी जिंदगी का पूरा मुशायरा मैं सुनिया है, और पहला मुशायरा मैं इंजॉय इतना किया है। मिर्जा साहब तुहाडा भी अमजद मिर्जा साहब तुहाडे तो लैके सारे जितने भी शायर इत्थे तशरीफ रखने सन। और मैं चाहना कि मैं एक छोटी जी एक गिफ्ट पेश करा। रख लेने गिफ्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड ਨੇ सुहेल भाई इधर आओ, तुसी देख के थैंक यू वेरी मच। नहीं